حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اکرمہ بن ابو جہل، یہ وہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا۔ کسی نے بتایا اکرمہ اگر آنا ہے نا تو اس بارگاہ میں آ جا، یہ وہ بارگاہ ہے جو اپنے تو اپنے غیروں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، سب پریشانیاں بھول جائیں گے، سب تیرے دیے دکھ بھول جائیں گے، تیرے باپ کے باتوں کو بھول جائیں گے، آ تو حضور کی بارگاہ میں۔ جب آیا نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے سینے سے لگایا۔ اب اکرمہ نے یہ محبت بھرا سلوک دیکھا، دل میں محبت ایمان تو پیدا ہو گیا، عرض کر دینے سونیا میں ایمان تے قبول کرنا چاہنا، لیکن ایک چھوٹی جہی گزارش ہے یا رسول اللہ۔ اے سامنے جناب والا اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تھے، اور جس جگہ پہ آپ نے خیمہ لگایا ہوا تھا راستے میں جو ہے وہ بعض علماء نے لکھا ہے سمندر پڑتا تھا، بعض نے لکھا دریا پڑتا تھا، ساحل سمندر کا علاقہ تھا۔ کہتے سونے سمندر تو پار پہاڑی ہے تے پہاڑی تو تے فلاں پتھر موجود ہے، اگر تسی اشارہ کرو تے پتھر جناب والا تہاڈی بارگاہ وچ تیردا ہویا آ جائے، سونے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ حوالے دا ذمہ دار میں تسی بولنا سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اکرمہ اب کسی کو بات سنانے کے لیے کانوں کا ہونا ضروری ہے، کانوں کا ہونا، اگر پھر کان ہوں بھی تو کان میسج سینڈ کریں گے دماغ کو، تو اس کے لیے دماغ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دماغ جناب والا ہو بھی کان ہو بھی، اب اس کے لیے پریکٹیکل اس کام کو کرنے کے لیے اگر تیرنا ہے تو پھر تیرنے کی جو ہے وہ تیراکی آنا ضروری ہو، تیرنے کا طریقہ آنا ضروری ہو، اگر چل کر آنا ہے تو پھر پاؤں کا ہونا ضروری ہو۔ حضور نے اے نہیں فرمایا، فرمایا اکرمہ اتنی سی بات ہے، اب کہتے نہیں سونے بس اینا ہی کر دیو، اے اشارہ کرو پتھر تہاڈی بارگاہ وچ آ جائے۔ اب پہلے اس نے کہا کہ اشارہ کرو، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کان نہیں، اب یہاں صرف دماغ استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کسی کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے اشارہ کروں کوئی، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ شاید مانگنے والا پانی مانگ رہا ہے۔ اگر میں کسی کو اس طرح کا اشارہ کروں مطلب ٹھہرنے کا، اب مطلب یہ ہے کہ یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس جناب والا کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر دماغ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ جناب والا سامنے والا تینوں بلا رہا ہے۔ میرے محبوب نے کچھ نہیں فرمایا، فرمایا اکرمہ اتنی سی بات ہے، عرض کر دیں یا رسول اللہ بس اتنی سی بات ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو اشارہ کیا۔ اب صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، امام فخر الدین رازی نے لکھا وہ پتھر ٹوٹا، ٹوٹ کر کے پانی میں گرا، تیرتا ہوا حضور کے قدمہ جا گیا۔ اب جو ہے وہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا، پھر چشمے فلک نے بھی دیکھا۔ اب اکرمہ کہتا ہے سونا اینے تا گل ہو گئی، ہن تسی اگر مہربانی کرو نا اینو اپنی زبان نال کہو کہ واپس چلا جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے گویا بتا دیا کہ پہلے اشارہ کیا تھا تو یہ بتلانا مقصود تھا، عقل بھی ہے، سمجھ بھی ہے، اور جو ہے وہ بات سمجھ بھی رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے۔ اب میرے محبوب نے بول کر کہا پتھر واپس چلا جا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، شرح حدیث کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کان بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، دماغ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ان تمام چیزوں کے لیے پھر دل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بات جس کی ماننی ہے دل کا تعلق بھی ہو۔ تو امام الانبیاء کی نگاہ عنایت بتا رہی ہے دنیا والوں ہم جس پر نظر ڈالتے ہیں اسے کان بھی دے دیتے ہیں، آنکھیں بھی دے دیتے ہیں، دماغ بھی دے دیتے ہیں، دل بھی دے دیتے ہیں، صرف جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور عشق اور محبت کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ زبان سے فرمایا اے پتھر اٹھ تے اپنی جگہ تے چلا جا۔ اکرمہ تے ویکھیا تے زبان تے جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سونیا اللہ نے توانوں وراء الورا شان عطا فرمائی۔